بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں احسن عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انالیسس پوائنٹ۔ ناظرین، ان دنوں خطے کی حالیہ کشیدہ صورتحال اور ایران کے ساتھ جاری امریکی اور اسرائیلی جنگ کے تناظر میں ترکیہ، مصر، عمان، بالخصوص پاکستان کی مصالحانہ کوششوں اور کردار پر مختلف تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ میں پاکستان کی ممکنہ فعال ثالثی کی کیا وجوہات ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ میں پاکستان کا ممکنہ فعال ثالث کا کردار دراصل کسی جذباتی وابستگی کا نہیں بلکہ خالصتاً قومی مفاد اور جغرافیائی حقیقتوں کا تقاضا ہے۔ سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ تہران میں کسی بھی امریکہ یا اسرائیل نواز حکومت کا قیام پاکستان کے لیے ایک سیکیورٹی نائٹ میئر ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ طویل سرحد، فرقہ وارانہ حساسیت اور خطے میں طاقت کے توازن کے تناظر میں اسلام آباد ایک پرو امریکی یا اسرائیلی نظام کے بجائے ایک متوازن، خود مختار امریکہ اور اسرائیل مخالف ایران کو اپنے مفاد میں سمجھتا ہے۔ ایران میں امریکی و اسرائیلی حمایت یافتہ رجیم سے بھارت اور افغانستان کے بعد ایران کے ساتھ بھی پاکستان کا بارڈر غیر محفوظ ہو جائے گا اور پاکستانی بلوچستان میں جاری علیحدگی کی تحریک مزید تیز تر ہو سکتی ہے۔ دوسرا بڑا عنصر یہ ہے کہ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے اور سعودی عرب اور ایران براہ راست تصادم کی طرف بڑھتے ہیں تو پاکستان شدید سفارتی دباؤ میں بھی آ جائے گا۔ ایک طرف سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ اور خلیجی اتحاد، دوسری طرف ہمسایہ ایران۔ یہ صورتحال پاکستان کے لیے اسٹریٹجک دو دھاری تلوار بن سکتی ہے جس کے اندرونی اثرات فرقہ وارانہ کشیدگی اور معاشی عدم استحکام کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں۔ تیسرا اہم پہلو معاشی ہے۔ پاکستان کی توانائی ضروریات بڑی حد تک خلیجی خطے سے وابستہ ہیں، جبکہ آبنائے ہرمز میں کسی بھی کشیدگی سے تیل اور گیس کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے جس کا براہ راست اثر پاکستان کی معیشت پر پڑے گا۔ اس لیے اسلام آباد کا جنگ کا پھیلاؤ روکنا ایک معاشی ضرورت بھی ہے۔ مزید برآں پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جو بیک وقت امریکی، خلیجی ریاستوں اور ایران کے ساتھ کام کرنے کے قابل تعلقات رکھتے ہیں۔ یہی توازن اسے ایک ممکنہ ثالث بناتا ہے، جیسا کہ ماضی میں بھی علاقائی تنازعات میں بیک ڈور سفارتکاری کے ذریعے کردار ادا کیا جاتا رہا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کا کردار کسی ایک فریق کی حمایت نہیں بلکہ کشیدگی میں کمی، جنگ کے پھیلاؤ کی روک تھام اور اپنے داخلی اور خارجی استحکام کے تحفظ سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے ایسی رپورٹس کو اکثر مسترد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جنگ کے دوران پس پردہ سفارتکاری، بیک چینل ڈپلومیسی ایک معمول کی حقیقت ہوتی ہے، چاہے عوامی سطح پر اس کی تردید ہی کیوں نہ کی جائے۔ گزشتہ برس پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی مختصر سی جنگ اور پھر اس میں امریکی صدر ٹرمپ کی ثالثی کی کوششوں کے پیچھے اصل کردار امریکی صدر ٹرمپ کے مشیر خاص اسٹیو وٹکوف کے صاحبزادے زیگ وٹکوف کا تھا، جن کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ خاص رابطے اور تعلقات ہیں۔ اب بھی پاکستان کو دیا جانے والا مصالحتی مینڈیٹ انہی کی مرہون منت ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف بھی سفارتی برادری میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں جس سے پوری دنیا آگاہ ہے۔ ایک اور اہم جواز جو پاکستان کو حاصل ہے وہ یہ کہ یہ 25 کروڑ آبادی کا ایٹمی ملک ہے جس کی 20% آبادی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ باقی 80% میں اہل سنت، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، مسیحی، ہندو، سکھ اور دیگر اقلیتیں شامل ہیں۔ پاکستانی شیعوں کا ایران کے ساتھ گہرا مذہبی، سماجی اور عقیدتی تعلق ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایران کی مذہبی لیڈرشپ جسے ولی فقیہ کہا جاتا ہے اسے بھی پاکستان کے 6 کروڑ شیعوں کی حمایت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ سخت ری ایکشن جس سرزمین سے آیا وہ پاکستان ہی ہے۔ یہی پاکستان ہے کہ جہاں 3 امریکی سفارت خانوں پر حملے کیے گئے اور 35 جوانوں نے آیت اللہ خامنہ ای کے خون سے اپنا خون ملایا ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں موجود وہابی اور اہل حدیث مکتب فکر کی سعودی عرب کے ساتھ گہری مذہبی اور عقیدتی وابستگی ہے۔ ناظرین، اگر پاکستان اس مرحلے پر نیوٹرلائزیشن کا رول پلے نہ کرے تو اس کے پاس دوسرا کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے، ورنہ پھر ہمیں خود خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دانشمندی کا تقاضا یہی ہے کہ پاکستان اس صورتحال میں نیوٹرل رہے۔ لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنے پڑوس میں لگی جنگ کی اس آگ کو بجھانے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا پاکستان اپنا دامن بچا کر اس بحرانی صورتحال سے نکل سکتا ہے یا نہیں؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ البتہ خدا تمام مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے اور مشرکین اور کفار کو نیست و نابود فرمائے۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔